آئیے آج کے موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مارگن ہاؤزل کی مشہور کتاب ہے دا سائیکالوجی آف منی۔ اس کا ایک تجزیہ موجود ہے اور آج ہم اسی جائزے کی تفصیل میں جائیں گے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام قسم کی مالیاتی کتاب نہیں ہے جو آپ کو فارمولے یا سرمایہ کاری کے ٹپس دے۔ اس جائزے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق آپ کی ذہانت یا تعلیم سے زیادہ آپ کے رویے سے ہے۔ یعنی صبر، عاجزی اور دور اندیشی جیسی چیزیں یہ زیادہ اہم ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جائزہ اس خیال کو کیسے واضح کرتا ہے۔ بالکل، یہ جائزہ اسی بات پر زور دیتا ہے۔ ہاؤسل کا کہنا ہے، اور یہ جائزہ اسے نمایاں کرتا ہے، کہ مالی نتائج اس پر منحصر نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اس پر کہ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ، غیر متوقع واقعات، زندگی کی تبدیلیوں، ان سب پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ یہ دراصل رویہ جاتی مالیات یعنی بیہیویئرل فائنانس کے جو اصول ہیں نا، انہیں عام فہم انداز میں لانے کی کوشش ہے۔ مطلب یہ سمجھنا کہ نفسیاتی چیزیں ہمارے پیسوں کے فیصلوں پر کیسے اثر کرتی ہیں۔ جائزے میں جو پہلا اور شاید سب سے اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہی ہے: دولت کا تعلق تکنیک سے کم، رویے سے زیادہ ہے۔ جیسے ایک بہت قابل، بہت پڑھا لکھا فائنانس ماہر بھی مالی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ مارکیٹ گرنے پر گھبرا جائیں اور اپنے اثاثے بیچ دے۔ یہ بظاہر تو بہت سادہ بات لگتی ہے نا؟ ہے تو سادہ، لیکن اہم اس لیے ہے کہ یہ ہماری فطرت کے، ہماری اندرونی جبلتوں کے خلاف جاتی ہے۔ پیسہ، خاص طور پر جب زیادہ ہو، تو وہ شدید جذبات جگاتا ہے: ڈر، لالچ، امید۔ تو جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جذبات اکثر ہماری منطق پر، ہماری سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اصل چیلنج باہر کی مارکیٹ نہیں، بلکہ ہمارا اپنا اندرونی رد عمل ہے، اسے قابو کرنا۔ یہ سمجھنا کہ ہم غیر منطقی کیوں ہو جاتے ہیں، یہی پہلا قدم ہے۔ اچھا، اگلا اہم تصور جس پر یہ جائزہ روشنی ڈالتا ہے وہ ہے کمپاؤنڈنگ، یعنی مرکب منافع کی طاقت۔ آسان لفظوں میں وقت کے ساتھ آپ کی سرمایہ کاری یا بچت پر منافع کمانا اور پھر اس منافع پر بھی منافع کمانا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ جائزہ جے وارن بفیٹ کی مثال دیتا ہے کہ ان کی زیادہ تر دولت 60 سال کی عمر کے بعد بنی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کمپاؤنڈنگ کو اپنا جادو دکھانے کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ تو کیا چھوٹے مستقل قدم زیادہ اہم ہے؟ بالکل، اور یہ صرف اسٹاک مارکیٹ تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ اصول زندگی کے کئی پہلوؤں پر لگتا ہے، جیسے مستقل تھوڑی تھوڑی بچت کرنا، اچھی عادتیں اپنانا، یہاں تک کہ علم یا کوئی ہنر سیکھنا۔ آہستہ مسلسل کوشش وقت کے ساتھ مطلب حیران کن نتائج دے سکتی ہے۔ اس میں جو کی ایلیمنٹ ہے نا، وہ وقت اور صبر ہے۔ یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو فوراً نتیجہ چاہتے ہیں نا، اس چکر میں اکثر اس طویل مدتی طاقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر جائزہ قسمت اور خطرے یعنی لک اور رسک ان کے کردار پر بات کرتا ہے کہ اکثر جب کامیابی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو قسمت کے عنصر کو کم کر دیا جاتا ہے یا بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ناکامی صرف غلط فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ تو جائزہ خبردار کرتا ہے کہ کسی کامیاب شخص کی حکمت عملی کو بالکل اسی طرح نقل کرنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ان کے حالات، ان کا وقت، ان کی قسمت وہ تو نقل نہیں کر سکتے نا۔ یہ بات تھوڑی متنازع سی نہیں لگتی؟ لوگ تو کامیابی کے راز ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ بات صرف قسمت کو ماننے کی نہیں ہے، بلکہ جب آپ نتائج کا تجزیہ کریں تو عاجزی اختیار کریں۔ یہ سمجھنا کہ کامیابی میں کچھ نہ کچھ قسمت کا دخل ہو سکتا ہے، یہ ہمیں زیادہ حقیقت پسند بناتا ہے۔ اور یہ جاننا کہ ناکامی میں بری قسمت یا غیر متوقع حالات کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے اور اپنے فیصلوں میں زیادہ احتیاط برتنے کا کہتا ہے۔ یہ ہمیں ہائنڈ سائٹ بائس سے بھی بچاتا ہے، مطلب ماضی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ صحیح۔ اچھا، جائزے کے مطابق کتاب کمانے سے زیادہ بچت کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ دولت جمع کرنا اس بات پر کم منحصر ہے کہ آپ کماتے کتنا ہے اور اس پر زیادہ کہ آپ اپنی کمائی میں سے رکھتے کتنا ہے۔ یعنی کفایت شعاری یا سمجھداری سے خرچ کرنا یہ آپ کو مالی آزادی اور زندگی میں انتخاب کے زیادہ مواقع دیتا ہے۔
جی، اور یہ آزادی صرف مستقبل کے لیے پیسے جمع کرنا نہیں ہے، جائزہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بچت آپ کو حال میں لچک دیتی ہے۔ فلیکسیبلٹی، غیر متوقع حالات جیسے نوکری چلی گئی یا کوئی بیماری آ گئی، ان کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ آپ کو دباؤ میں آ کر جلد بازی میں اور شاید غلط مالی فیصلے کرنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کے ذہنی سکون کا، آپ کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ پیسے کو صرف چیزیں خریدنے کی طاقت نہیں سمجھتی، بلکہ اختیار اور تحفظ کا ایک ذریعہ، ایک ٹول سمجھتی ہے۔ جائزے میں کافی یعنی انف کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے کہ لالچ اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، یہ رجحان اکثر لوگوں کو غیر ضروری خطرے مول لینے پر اکساتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے کافی دولت پہلے سے موجود ہو۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آخر یہ کافی کی حد کیا ہے اور ہم اسے پہچانتے کیوں نہیں؟ یہ گہری نفسیاتی بات ہے۔ ہم انسان سماجی مخلوق ہیں نا، تو لاشعوری طور پر اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ کی خواہش اکثر اندرونی ضرورت سے زیادہ باہر کے موازنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کافی کو پہچاننا ایک ذاتی، ایک شعوری عمل ہے۔ اس کے لیے خود آگاہی، سیلف اویئرنس اور نظم و ضبط چاہیے۔ یہ جائزہ اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کافی کا تعین نہیں کیا تو آپ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں، اور جو آپ کی موجودہ خوشی اور سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور پھر حتمی مقصد کے طور پر آزادی اور کنٹرول پر زور۔ جائزے کے مطابق حقیقی دولت شاید بڑی جائیداد یا مہنگی چیزیں نہیں ہیں، نہیں ہے۔ بلکہ یہ اہلیت ہے کہ آپ اپنی زندگی اور اپنے وقت پر کتنا اختیار رکھتے ہیں۔ صبح اٹھ کر یہ کہہ سکنا کہ آج میں وہ کر سکتی ہوں جو میں واقعی کرنا چاہتی ہوں، یہ پیسے کو سٹیٹس سمبل کے بجائے آزادی کا ایک اوزار، ایک ٹول سمجھتا ہے۔ یہ دولت کی جو روایتی تعریف ہے نا، اس سے ایک بہت اہم شفٹ ہے۔ عام طور پر ہم دولت کو مادی چیزوں سے ناپتے ہیں، گاڑی، بنگلہ وغیرہ، لیکن یہ نقطہ نظر پیسے کے مقصد کو چیزیں خریدنے سے ہٹا کر زندگی کا تجربہ اور خود مختاری حاصل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ پیسہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پیسے سے کیا خرید سکتے ہیں۔ یہ زیادہ گہرا اور شاید زیادہ اطمینان بخش مقصد ہے۔ آخر میں جائزہ کہانیوں بمقابلہ اعداد و شمار کے نقطے کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ انسان فطری طور پر خشک اعداد و شمار یعنی ڈیٹا یا اسپریڈ شیٹ، ان کے مقابلے میں کہانیوں اور مثالوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اپنی ذاتی پیسے کی کہانی یعنی پیسے سے متعلق آپ کے عقائد، آپ کے ڈر، آپ کے تجربات، ان کو سمجھنا بہتر مالی فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ ہم سب کے ذہن میں پیسے کو لے کر کچھ نہ کچھ کہانیاں، کچھ تصورات ہوتے ہیں، جو ہمارے بچپن سے، ہمارے خاندان کے ماحول سے، ہماری ثقافت سے بنتے ہیں، اور یہ کہانیاں اکثر ہمارے مالی رویوں کو، ہمارے پیسوں سے متعلق فیصلوں کو لاشعوری طور پر چلا رہی ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کو اور ان میں چھپے ہوئے تعصبات کو پہچاننا، یہ ہمیں زیادہ منطقی اور شعوری مالی فیصلے کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس جائزے کی روشنی میں کتاب کی خوبیوں اور خامیوں پر بات کر لیتے ہیں۔ جائزے کے مطابق کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی، دلچسپی اور عام فہم انداز ہے۔ جی۔ یہ پیچیدہ مالیاتی زبان استعمال نہیں کرتی، بلکہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق کہانیاں اور مثالیں دیتی ہے، جس سے عام پڑھنے والا بھی جڑ جاتا ہے۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ لازوال ہیں اور مختلف مالی پس منظر والے لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ حد کرتا ہے کہ بظاہر ذہین لوگ بھی پیسے کے معاملے میں غیر منطقی فیصلے کیوں کر جاتے ہیں۔ یہ نفسیات اور مالیات کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، اور کتاب چھوٹے چھوٹے ابواب یا مضامین پر مشتمل ہے، اس سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مالیات کے موضوع سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ لیکن جائزے میں کچھ کمزوریاں بھی بتائی گئی ہیں۔ سب سے واضح تو یہ ہے کہ یہ کتاب عملی کیسے کریں یعنی ہاؤ ٹو قسم کی رہنمائی نہیں دیتی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ مطلب اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ بجٹ کیسے بنائیں، کن خاص فنڈز میں سرمایہ کاری کریں یا ٹیکس کیسے بچائیں، تو اسے شاید مایوسی ہو۔ یہ حکمت عملی کی کتاب نہیں، یہ سوچ بدلنے والی کتاب زیادہ ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ کتاب کیا سوچنا ہے پر زیادہ زور دیتی ہے، بجائے اس کے کہ کیا کرنا ہے۔ جائزہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ کچھ خیالات اور مثالیں کتاب میں شاید دہرائی گئی محسوس ہوں۔
ایک اور پہلو یہ ہے کہ زیادہ تر مثالیں امریکی معیشت اور تاریخ سے لی گئی ہیں۔ اگرچہ بنیادی اسباق تو عالمگیر ہیں، لیکن کچھ پڑھنے والوں کو شاید اپنے مقامی حالات سے براہ راست تعلق جوڑنے میں تھوڑی کمی محسوس ہو۔ ان نمودوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اس جائزے کی بنیاد پر یہ کتاب کن لوگوں کے لیے زیادہ مناسب رہے گی؟ جائزہ یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ذاتی مالیات کے موضوع میں نئے ہیں اور جنہیں تکنیکی معلومات سے پہلے اپنی سوچ اور اپنے رویے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا تعارف ثابت ہو سکتی ہے۔ اور شاید ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے سے کچھ سرمایہ کاری تو کر رہے ہیں لیکن مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہ سرمایہ کار جو اپنے جذباتی نظم و ضبط کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کافی کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جسے عمومی طور پر انسانی نفسیات میں، رویہ جاتی معاشیات میں یا حتیٰ کہ زندگی کے فلسفے میں دلچسپی ہے، اسے یہ کتاب فکر انگیز اور پڑھنے کے قابل لگے گی۔ یہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، یہ انسانی رویے کے بارے میں بھی ہے۔ اور جائزے کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ کیا یہ کتاب پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے؟ مطلب کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں، جائزہ اسے بہت مثبت انداز میں دیکھتا ہے اور اسے 5 میں سے 4.5 ستارے دیتا ہے، جو کہ کافی اونچی ریٹنگ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دولت بنانے کے جو جذباتی اور نفسیاتی پہلو ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے یہ ایک لازمی مطالعہ ہے۔ یہ شاید آپ کو یہ نہ بتائے کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے، لیکن یہ پیسے، خطرے، کامیابی اور خوشی، ان سب کے بارے میں آپ کے سوچنے کے انداز کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس جائزے کا نچوڑ کیا نکلا؟ وہ ایک مرکزی پیغام جسے سننے والے اپنے ساتھ لے جا سکیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم پیغام وہی ہے جسے کتاب اور جائزے دونوں نے بہت نمایاں کیا ہے۔ مالی کامیابی کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، یہ ایک نرم مہارت ہے، ایک سافٹ سکل ہے، جہاں آپ کا برتاؤ آپ کے علم سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی آپ کتنے ذہین ہیں، یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ آپ دباؤ میں، غیر یقینی صورتحال میں کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ تو اس پورے جائزے کے تجزیے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیسہ صرف حساب کتاب کا معاملہ نہیں، یہ گہرائی میں انسانی نفسیات، ہمارے جذبات، ہماری کہانیاں اور ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بالکل، یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مالی دنیا میں کامیابی کے لیے خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس اتنی ہی ضروری ہے جتنی مالی خواندگی یعنی فائنینشل لٹریسی۔ اپنے رویوں، اپنے تعصبات، اپنے جذباتی رد عمل کو سمجھے بغیر بہترین مالیاتی منصوبہ بندی بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس جائزے کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ آپ کی اپنی ذاتی پیسے کی کہانی کیا ہے۔ وہ کون سے غیر محسوس رویے، عقائد یا تعصبات ہیں جو آپ کے مالی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جن پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔